حزقیل 33واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدمزاد تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ، جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے، تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا، اس کا خون اسی پر ہوگا، حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا۔ پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ سو تو اے آدم زاد، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں، اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ اس لیے اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل سے کہہ، تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں، بس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ تو ان سے کہہ، خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ اس لیے اے آدم زاد، اپنی قوم کے فرزندوں سے یوں کہہ کہ صادق کی صداقت اس کی خطا کاری کے دن اسے نہ بچائے گی، اور شریر کی شرارت جب وہ اس سے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی، اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا۔ جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے اور وہ اس بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور جب شریر سے کہوں تو یقیناً مرے گا، اگر وہ اپنے گناہ سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے، اگر وہ شریر پر گرو واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔ جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے، اس نے وہی کیا جو جائز و روا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ پر تیری قوم کے فرزند کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں، حالانکہ خود انہی کی روش ناراست ہے۔ اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بد کرداری کرے تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا، اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں ہے۔ اے بنی اسرائیل، میں تم میں سے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ ہماری اسیری کے 12ویں برس کے 10ویں مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ ایک شخص جو یروشلم سے بھاگ نکلا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شہر مسخر ہو گیا، اور شام کے وقت اس فراری کے پہنچنے سے پیشتر خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے میرا منہ کھول دیا۔ اس نے صبح کو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے میرا منہ کھول دیا اور میں پھر گونگا نہ رہا۔
तब खुदा उनका कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजाद, मुल्क इसराइल के वीरानों के बाशिंदे यूं कहते हैं कि अब्राहम एक ही था और वो इस मुल्क का वारिस हुआ, पर हम तो बहुत से हैं। मुल्क हमको मीरास में दिया गया है। इसलिए तू उनसे कह दे, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम लहू समेत खाते और अपने बुतों की तरफ आंख उठाते हो और खून रेजी करते हो। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो, तुम मकरूह काम करते हो और तुम में से हर एक अपने हमसाए की बीवी को नापाक करता है। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तू उनसे यूं कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो जो वीरानों में है तलवार से कत्ल होंगे और उसे जो खुले मैदान में है दरिंदों को दूंगा कि निगल जाएं, और वो जो कलों और गारों में हैं वबा से मरेंगे, क्योंकि मैं इस मुल्क को उजाड़ और बाइसे हैरत बनाऊंगा और उसकी कुव्वत का घुमंड जाता रहेगा और इसराइल के पहाड़ वीरान होंगे, यहाँ तक कि कोई उन पर से गुज़र नहीं करेगा। और जब मैं उनके तमाम मकरूह कामों के सबब से जो उन्होंने किए हैं मुल्क को वीरान और बाइसे हैरत बनाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। पर ऐ आदमजाद, फ़िलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्तानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानिद तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं और उनका दिल लालच पर दौड़ता है। और देख, तू उनके लिए नहायत मरगूब सरूदी की मानिद है, जो खुशलहान और माहिर साज बजाने वाला हो, क्योंकि वो तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। और जब ये बातें वकूअ में आएंगी, देख वो जल्द वकूअ में आने वाली हैं, तब वो जानेंगे कि उनके दरमियान एक नबी था। हिजकियेल 34वां बाब। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर। और उनसे क्या है? खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा हैं उनको ज़िबा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुए को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि ज़बरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। और वो तितर बितर हो गए, क्योंकि कोई पासबान न था, और वो परागंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुई। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए ज़मीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। इसलिए ऐ पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूँकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदे की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था, और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश न की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए या पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ और अपने गल्ले उनके हाथ से तलब करूँगा और उनको गल्लाबानी से माजूल करूँगा, और चरवाहे आइंदा को अपना पेट न भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा लूँगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनको ढूंढ निकालूँगा। जिस तरह
چرواہا اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا، اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا، اور اسرائیل کے پہاڑوں پر، نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا، اور ان کو اچھی چراگاہ میں چراؤں گا، اور ان کی آرام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی۔ وہاں وہ عمدہ آرام گاہ میں لیٹیں گی اور ہری چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گی۔ میں ہی اپنے گلے کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ میں گمشدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا، اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا، لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا۔ میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا۔ اور تمہارے حق میں خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے میری بھیڑوں، دیکھو میں بھیڑ بکریوں اور مینڈوں اور بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا۔ کیا تم کو یہ ہلکی سی بات معلوم ہوئی کہ تم اچھا سبزہ زار کھا جاؤ اور باقی ماندہ کو پاؤں سے لتاڑو اور صاف پانی میں سے پیو اور باقی ماندہ کو پانی سے گدلا کرو، اور جو تم نے پاؤں سے لتاڑا ہے وہ میری بھیڑیں کھاتی ہیں، اور جو تم نے پاؤں سے گدلا کیا پیتی ہیں۔ اس لیے خداوند خدا ان کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں موٹی اور دبلی بھیڑوں کے درمیان انصاف کروں گا، چونکہ تم نے پہلو اور کندھے سے دھکیلا ہے اور تمام بیماروں کو اپنے سینگوں سے ریلا ہے، یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہوئے۔ اس لیے میں اپنے گلے کو بچاؤں گا، وہ پھر کبھی شکار نہ ہوں گے، اور میں بھیڑ بکریوں کے درمیان انصاف کروں گا، اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا، اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا، اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کے درمیان فرما روا ہوگا۔ میں خداوند نے یوں فرمایا ہے، اور میں ان کے ساتھ صلح کا عہد باندھوں گا، اور سب برے درندوں کو ملک سے نابود کروں گا، اور وہ بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں سوئیں گے، اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا، اور میں بر وقت میਂہ برساؤں گا، برکت کی بارش ہوگی، اور میدان کے درخت اپنا میوہ دیں گے اور زمین اپنا حاصل دے گی، اور وہ سلامتی کے ساتھ اپنے ملک میں بسیں گے۔ اور جب میں ان کے جوئے کا بندھن توڑوں گا اور ان کے ہاتھ سے جو ان سے خدمت کرواتے ہیں چھڑاؤں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہ آگے کو قوموں کا شکار نہ ہوں گے، اور زمین کے درندے ان کو نگل نہ سکیں گے، بلکہ وہ امن سے بسیں گے اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا۔ اور میں ان کے لیے ایک نامور پودا برپا کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے ملک میں قحط سے ہلاک نہ ہوں گے اور آگے کو قوموں کا طعنہ نہ اٹھائیں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ان کے ساتھ ہوں، اور وہ یعنی بنی اسرائیل میرے لوگ ہیں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور تم اے میری بھیڑوں، میری چراگاہ کی بھیڑوں، انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 35واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کوہ شعیر کی طرف متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر، اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، اے کوہ شعیر میں تیرا مخالف ہوں، اور تجھ پر اپنا ہاتھ چلاؤں گا اور تجھے ویران اور بے چراغ کروں گا۔ میں تیرے شہروں کو اجاڑوں گا اور تو ویران ہوگا، اور جانے گا کہ خداوند میں ہوں، چونکہ تو
قدیم سے عداوت رکھتا ہے اور تو نے بنی اسرائیل کو ان کی مصیبت کے دن ان کی بد کرداری کے آخر میں تلوار کی دھار کے حوالے کیا ہے، اس لیے خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم میں تجھے خون کے لیے حوالے کروں گا اور خون تجھے رگے دے گا، چونکہ تو نے خون ریزی سے نفرت نہ رکھی اس لیے خون تیرا پیچھا کرے گا۔ یوں میں کوہ شعیر کو ویران اور بے چراغ کروں گا اور اس میں سے گزرنے والے اور واپس آنے والے کو نابود کروں گا اور اس کے پہاڑوں کو اس کے مقتولوں سے بھر دوں گا۔ تلوار کے مقتول تیرے ٹیلوں اور تیری وادیوں اور تیری تمام ندیوں میں گریں گے۔ میں تجھے ابد تک ویران رکھوں گا اور تیری بستیاں پھر آباد نہ ہوں گی، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ چونکہ تو نے کہا کہ یہ 2 قومیں اور یہ 2 ملک میرے ہوں گے اور ہم ان کے مالک ہوں گے، باوجود کہ خداوند وہاں تھا، اس لیے خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم میں تیرے قہر اور حسد کے مطابق جو تو نے اپنی کینہ وری سے ان کے خلاف ظاہر کیا تجھ سے سلوک کروں گا، اور جب میں تجھ پر فتویٰ دوں گا تو ان کے درمیان مشہور ہوں گا، اور تو جانے گا کہ میں خداوند نے تیری تمام حقارت کی باتیں جو تو نے اسرائیل کے پہاڑوں کی مخالفت میں کہیں کہ وہ ویران ہوئے اور ہمارے قبضے میں کر دیے گئے کہ ہم ان کو نگل جائیں، سنی ہیں۔ اسی طرح تم نے میرے خلاف اپنی زبان سے لفظ زنی کی اور میرے مقابل زیادہ گوئی کی ہے جو میں سن چکا ہوں۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ جب تمام دنیا خوشی کرے گی میں تجھے ویران کروں گا۔ جس طرح تو نے بنی اسرائیل کی میراث پر اس لیے کہ وہ ویران تھی شادمانی کی، اسی طرح میں بھی تجھ سے کروں گا۔ اے کوہ شعیر، تو اور تمام ادوم بالکل ویران ہو گئے، اور لوگ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل 36واں باب۔ اے آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں سے نبوت کر اور کہہ، اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ دشمن نے تم پر آہا کہا اور یہ کہ وہ اونچے اونچے قدیم مقام ہمارے ہی ہوں گے، اس لیے نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسی سبب سے کہ انہوں نے تم کو ویران کیا اور ہر طرف سے تم کو نگل گئے، تاکہ جو قوموں میں سے باقی ہیں تمہارے مالک ہوں، اور تمہارے حق میں بکواسیوں نے زبان کھولی ہے اور تم لوگوں میں بدنام ہوئے ہو۔ اس لیے اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں، نالوں اور وادیوں اور اجاڑ ویرانوں سے اور متروک شہروں سے جو آس پاس کی قوموں کے باقی لوگوں کے لیے لوٹ اور جائے تمسخر ہوئے ہیں، یوں فرماتا ہے۔ اسی لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام ادوم کا مخالف ہو کر، جنہوں نے اپنے پورے دل کی خوشی سے اور قلبی عداوت سے اپنے آپ کو میری سرزمین کے مالک ٹھہرایا تاکہ ان کے لیے غنیمت ہو، اپنی غیرت کے جوش میں فرمایا ہے۔ اس لیے تو اسرائیل کے ملک کی بابت نبوت کر اور پہاڑوں اور ٹیلوں، نالوں اور وادیوں سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی غیرت اور اپنے قہر میں کلام کیا، اس لیے کہ تم نے قوموں کی ملامت اٹھائی ہے۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ یقیناً تمہارے آس پاس کی اقوام آپ ہی ملامت اٹھائیں گی، پر تم اے اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو گے اور میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ اس لیے دیکھو میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں گا، اور تم جوتے اور بوئے جاؤ گے، اور میں آدمیوں کو، اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا، اور شہر آباد ہوں گے
اور کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے، اور میں تم پر انسان و حیوان کی فراوانی کروں گا، اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے، اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے، اور تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ ہاں، میں ایسا کروں گا کہ آدمی یعنی میرے اسرائیلی لوگ تم پر چلیں پھریں گے اور تمہارے مالک ہوں گے، اور تم ان کی میراث ہوگے، اور پھر ان کو بے اولاد نہ کرو گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ وہ تجھ سے کہتے ہیں اے زمین تو انسان کو نگلتی ہے، اور تو نے اپنی قوموں کو بے اولاد کیا، اس لیے آئندہ نہ تو انسان کو نگلے گی نہ اپنی قوموں کو بے اولاد کرے گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور میں ایسا کروں گا کہ لوگ تجھ پر کبھی دیگر اقوام کا طعنہ نہ سنیں گے، اور تو قوموں کی ملامت نہ اٹھائے گی، اور پھر اپنے لوگوں کی لغزش کا باعث نہ ہوگی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد، جب بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے، انہوں نے اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کیا۔ ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانند تھی، اس لیے میں نے اس خون ریزی کے سبب سے جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی، اور ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا، اپنا قہر ان پر نازل کیا، اور میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، اور وہ ملکوں میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کی روش اور ان کے اعمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی۔ اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے، تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں اور اس کے ملک سے نکل آئے ہیں۔ لیکن مجھے اپنے پاک نام پر، جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر، جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا، اور اناج منگاؤں گا اور افراط بخشوں گا، اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ تب تم اپنی بری روش اور بد عمالی کو یاد کرو گے، اور اپنی بد کرداری اور مکروہات کے سبب سے اپنی نظر میں گھنونے ٹھہرو گے۔ میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ تم کو یاد رہے۔ تم اپنی راہوں کے سبب سے خجالت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو، اے بنی اسرائیل۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن
میں تم کو تمہاری تمام بد کرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھنڈر تعمیر ہو جائیں گے، اور وہ ویران زمین جو تمام راہ گزاروں کی نظر میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران و خراب شہر محکم اور آباد ہوں گے۔ تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس باقی ہیں جانیں گی کہ میں خداوند نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا ہے اور ویرانے کو باغ بنایا ہے، میں خداوند نے فرمایا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے، اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فراوان کروں، جیسا مقدس غلہ تھا اور جس طرح یروشلم کا غلہ اس کی مقررہ عیدوں میں تھا، اسی طرح اجاڑ شہر آدمیوں کے غولوں سے معمور ہوں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔